الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تشكروا يرضه لكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کی ایک بہت پیاری عبادت ہے، بہت آسان ہے، بہت مبارک ہے کہ اللہ کا شکر کرو گے، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَوْا لَكُمْ. تم شکر کرو گے، اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. مجھے کیا پڑی تمہیں عذاب دوں اگر تم اللہ کا شکر بجا لاؤ. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ کی یاد والی زبان مل جائے، اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل مل جائے، صبر کرنے والا بدن مل جائے، اور وفادار اور نیک بیوی مل جائے، فرمانے لگے اسے تو دنیا آخرت کی خیریں مل گئی. اللہ ایسا دل دے دے جس میں ہر وقت شکر کی کیفیت ہو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دن فرمانے لگے کہ وہ اللہ کے بڑے بزرگ بندے ہیں جنہیں نیکی کی توفیق ہو تو ان کا جی خوش ہو جائے، غلطی کر بیٹھے تو ندامت سے استغفار کر لے، اللہ کوئی نعمت دے دے اس پہ اللہ کا شکر بجا لائے، اور تکلیف آ جائے تو اس پہ صبر کرنے لگ جائے. حضرت حسن کہنے لگے کہ جو شخص بھی اللہ کی کسی چھوٹی یا بڑی نعمت پہ شکر بجا لاتا ہے، اللہ اسے اس کے بدلے میں اس سے بڑیا نعمت عطا فرما دے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. شکر کرو گے ہم بڑھوتری دے دیں گے اور دے دیں گے. تو حسن فرمانے لگے کوئی بھی نعمت ہو، دنیاوی ہو دینی ہو، اللہ عطا فرمائے اور پھر اس پہ شکر بجا لائے. اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے. حضرت معاذ ہیں، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور فرمانے لگے معاذ مجھے تم سے بڑی محبت ہے. حضرت معاذ فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی آپ سے بڑی محبت ہے. پھر فرمانے لگے اے معاذ جب نماز پڑھ لیا کرو تو یہ کلمات کہہ لیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ اپنی یاد کے لیے، اپنے شکر کرنے کے لیے اور اپنی حسن عبادت کے لیے میری مدد فرما دے، میری مدد فرما دے. تو وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ نے شکر کی دولت عطا فرما رکھی ہے. شکر نعمتوں کو یوں محفوظ کر دیتا ہے جیسے اونٹ، اس کی ٹانگوں میں رسی باندھ دی جائے، اونٹ رک جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. شکر سے یوں ہی نعمتیں محفوظ ہو جاتی.
الشکر قید الموجود و صید المفقود، شکر ایسی بڑھیا عبادت ہے، جو نعمتیں ہیں وہ محفوظ ہو گئیں، جو نعمتیں کوئی نہیں، شکر انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے شکار کرتا ہے اور اس کے جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ الشکر قید الموجود و صید المفقود، ایسی بڑھیا عبادت اللہ کا شکر بجا لے کیا، اللہ کا شکر بجا لانا کہ اللہ نے کوئی نعمت عطا فرمائی ہے تو یہ احساس ہے اے اللہ آپ نے مجھے میرے اوقات سے بڑھ کر عطا فرمائی ہے۔ زبان ہے اس پہ اللہ کا شکر بجا لا رہا، اور اس نعمت کا استعمال ہے، اس نعمت میں اپنے احسان اور محسن کو فراموش نہیں کر رہا، یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بسا اوقات کسی نعمت کی خوشخبری ملتی، آپ سجدے میں گر جاتے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ تو مجھے اپنے لیے نعمتوں کا دروازہ کھلوانا ہے اور اپنی نعمتوں کو محفوظ کرنا ہے، اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے، نعمتوں کی محرومی سے محفوظ رہنا ہے، تو عبادت کیا ہے؟ اللہ کا شکر بجا لو۔ اپنی نعمتوں میں اضافہ چاہنا ہے، اپنی نعمتوں کو محفوظ کرنا ہے، اپنے آپ کو نعمتوں سے محروم ہونے سے بچانا ہے، تو عبادت کیا ہے؟ اللہ کا شکر بجا لے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ میرے عزیزو، بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مسلمان جن کی زبانوں پہ ہر وقت اللہ کا شکر ہے اور ان کے دل کی کیفیت ہر وقت شکر کی سی ہے۔ ان پر اگر تکلیف آ بھی جائے تو ان پر اتنی اللہ کی نعمتیں برس رہی ہوتی ہیں ان کی آنکھوں میں کہ وہ تکلیف نہیں رکھتی۔ حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کے پاس سے گزرے، بہرا بھی ہے گنگا بھی ہے، کہنے لگے کیا حال ہے؟ کہنے لگا اللہ کا بڑا شکر ہے۔ کہ بہرے بھی ہو اور گنگی بھی ہو اللہ کا شکر بجا لے رہے ہو؟ کہاں، کھانا پینے کا راستہ بھی سلامت ہے اور اندر سے فضلہ بھی آسانی سے نکل جاتا ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انگنت نعمتیں ہیں نا، کس کس کو شمار کریں گے؟ حد کر دی اس کے نعمتوں کے سلسلے نے۔ لیکن اللہ یہ عبادت نصیب فرما دے تو پھر اگر تکلیف بھی آ جاتی ہے تو نظر نعمتوں ہی پہ جاتی ہے، اس لیے کہ نعمتیں بے شمار ہیں، نعمتیں بے شمار ہیں، اور اللہ نہ کرے یہ عبادت زندگی میں کوئی نہیں تو میرے عزیزو ایک تکلیف بھی زندگی کا سکون ختم کر دیتی، ذرا سی نعمت کا چلا جانا بھی زندگی بھر کا راحت اٹھا لیتی ہے۔ ہزاروں نعمتیں اس کے پاس ہیں، لاکھوں نعمتیں ایسی ہیں اس کے پاس، لیکن ایک نعمت کیا چلی گئی، یہ ساری نعمتوں کا سکون بھی رخصت ہو گیا۔ ڈھیر ساری نعمتیں پڑی ہیں لیکن اس کی نظر اس تکلیف پر ہے، اسے بس یہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہے۔ اور جنہیں اللہ نے یہ عبادت عطا فرمائی ہوتی شکر کی، سبحان اللہ، وہ تو تکلیف اور آزمائش کے اندر بھی نعمتوں میں لطف اٹھا رہے ہوتے کہ کتنی نعمتیں اس گھڑی میں بھی اللہ کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے عجبا لامر المؤمن اذا اصابه سراء شکر فکان خیرا له وان اصابه ضراء صبر فکان خیرا۔ مومن بھی بڑا عجیب معاملہ ہے اس کا،
اس کا بھی بڑا عجیب معاملہ ہے. اللہ اسے کچھ دے شکر بجا لائے تب بھی اس کی نیکیاں ہیں. اللہ اس سے کچھ لے صبر کرے تب بھی اس کی نیکیاں ہیں. یہ تو ہر حال میں نفع میں ہے. اور جب شکر کی عبادت نہیں ہوتی نہ اسے شکر کی برکتیں ملتی ہیں نہ اسے صبر کی برکتیں ملتی ہیں. جب شکر کی عبادت نہیں ہوتی تو نہ اسے شکر کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں اور نہ صبر اور آزمائش کے گھڑی میں اجر و ثواب اسے نصیب ہوتا. اس کی کیفیت ہر وقت شکوے شکایت کی ہوتی ہے. اپنی لیے نعمتوں کا دروازہ خود بند کر رہا ہوتا ہے. اپنے لیے نعمتوں کا دروازہ خود بند کر رہا ہوتا ہے. تو میرے عزیزو، بہت پیاری عبادت، بہت آسان عبادت، اللہ کا شکر بجا لا. پھر نعمتیں دینی بھی ہیں دنیاوی بھی ہیں. نظر کیجیے دائیں بائیں کیا کچھ عطا فرما رکھا ہے اور لاکھوں کروڑوں سے اچھا دے رکھا. یہ نادان انسان اس وقت نہ شکری کرتا ہے جب یہ ہمیشہ اپنوں سے بالاتر کو دیکھتا ہے. یہ نادان انسان اس وقت ناشکری میں مبتلا ہوتا ہے جب ہمیشہ اپنے سے آگے کو دوڑتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے. ارے تجھے بھی تو اللہ نے لاکھوں کروڑوں سے اچھا رکھا ہے. ایک شخص مسجد سے نکلا، اللہ کی شان جوتے غائب ہو گئی. ایک ناشکری کی کیفیت ہے کہ مسجد میں بھی آیا، نماز بھی پڑھی، جوتے بھی میری غائب ہو گئی. سامنے دروازے پہ ایک آدمی ایک ٹانگ پہ کھڑا مانگ رہا ہے. تو فوراً دل پہ چوٹ لگی، جوتے گئی ہیں ٹانگ تو سلامت ہے. ٹانگ تو سلامت ہے. اگر ان پہ نظر ہو جائے جن کے پاس وہ بھی نہیں جو تمہارے پاس ہے، اور ایسے ہزاروں لاکھوں ہیں جن سے اللہ نے آپ کو زیادہ دے رکھا ہے، لیکن نظر ہمیشہ آگے والے پہ ہے. دوڑتا دوڑتا ہانپتے ہانپتے وہاں پہنچتا ہے اور ایک اس سے آگے اور دوڑتا ہوا نظر آ جاتا ہے. پھر ہانپتے ہانپتے دوڑتے وہاں پہنچتا ہے، پھر ایک کا اسٹیٹس اس سے بھی آگے نظر آتا ہے. پھر دوڑتے ہانپتے وہاں پہنچتا ہے، پھر ایک لائف اسٹائل اس سے بھی بڑھیا نظر آتا ہے. یہ بدقسمت آدمی ہمیشہ ناشکری میں رہتا ہے، ہمیشہ ناشکری میں رہتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ اللہ نے کتنوں سے اچھا دے رکھا، بلکہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں آج کیا کچھ دے رکھا ہے، کتنا نواز رکھا. تو یہ شکر کی عبادت آسان عبادت ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ اس سے بھی راضی ہوتے ہیں جو کھائے اور شکر کرے، پیے اور اللہ کا شکر ادا کرے. دعائیں ایسی اللہ کے نبی نے سکھا دی، الحمدللہ اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. حتیٰ کہ قضائے حاجت سے باہر نکلا، الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی. پانی پیا تو کہنے لگا الحمدللہ، پانی اندر سے نکلا تو کہنے لگا الحمدللہ، کھایا تو کہنے لگا الحمدللہ، اندر سے گندگی نکلی تب بھی کہہ رہا الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے تیرا، اللہ کا شکر ہے تیرا. نعمتیں ان گنت ہیں، بس اوقات نظر نہیں جاتی، جب چلی جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے کتنی بڑی نعمت تھی. حضرت بہلول ہارون کے پاس آئے، اچھے دوست تھے. کہنے لگے ہارون یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص صحرا میں تپتی دھوپ میں آسمان بھی
گرمی آگ پھینک رہا ہو، زمین بھی تانبے کی طرح گرم ہو، اور تمہیں پیاس کی شدت ہو، اور ایک شخص ہاتھ میں گلاس لیے آواز لگا رہا ہو کون خریدے گا اس پانی کو؟ بتاؤ اس گلاس کے کتنی قیمت لگاؤ گے؟ کہنے لگے بہلول آدھی سلطنت بھی دینے پڑے جان بچانے کے لیے تو لوں گا، آدھی سلطنت دے کر لے لوں گا۔ کہنے لگے اچھا ایک بات اور بتاؤ، اگر یہ اندر کا پانی باہر نہ نکلے، ایک طبیب علاج جانتا ہو، تڑپتا ہے نا آدمی، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، نہ کوٹھی نہ بنگلہ نہ بینک نہ تجوریاں، کچھ بھی اچھی نہیں لگتی، تڑپتا ہے آدمی کا اندر کا باہر نہ نکلے، اور ایک طبیب علاج جانتا ہو، بتاؤ کس حد تک جاؤ گے؟ کہا بقیہ آدھی سلطنت بھی دے دوں گا، علاج کراؤں گا۔ صحت ہے، زندگی ہے تو چیزیں ہیں۔ تو بہلول اپنے دوست سے کہنے لگا دیکھ ایک گلاس پانی کی یہ نعمت، اس کی قیمت تیری ساری سلطنت ہے، بتا صبح شام کیسے کیسے مشروبات پیتا ہے، کیا کچھ کھاتا ہے، کیا کچھ پیتا ہے، کیا کچھ پہنتا ہے۔ حد ہے نعمتوں کی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، زمین کے ذرات کو ممکن ہے شمار کر لے، زمین کی چھاتی پہ لگے درخت ممکن ہے ان کے پتے شمار کر لے، سمندر اور دریا جو زمین کے سینے پہ بہ رہے ہیں ممکن ہے ان کے قطرے بھی شمار کر لے، آسمان نما چھت کے ستارے سیارے بھی شمار کر لے، اللہ کی نعمتیں نہیں شمار کر سکتا۔ ایک سے بڑھ کر ایک نعمت اللہ کی۔ تو میرے عزیزو اللہ کی نعمتوں پہ شکر بجا لائے، اللہ اور دے گا، اللہ اور دے گا۔ اور سچ بتاؤں نہ شکری کی سزا تو آنکھوں سے نظر آتی ہے، نہ شکری کی سزا تو آنکھوں سے نظر آتی ہے، کہ یا تو اللہ وہ نعمتیں ہی لے لیتا ہے، اگر نعمتیں نہیں لیتا آدمی ان نعمتوں کا چوکیدار اور ان کے پیچھے خوار تو ہوتا ہے، لیکن اللہ ان نعمتوں کا لطف اور مزہ اٹھا لیتا۔ نہ شکری کی سزا تو آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، کہ یا تو اللہ وہ نعمتیں ہی اٹھا لیتا ہے، یا نعمتیں تو رہتی ہیں، آدمی خوار بھی رہتا ہے چوکیدار بھی رہتا ہے، لیکن ان نعمتوں کا لطف اور مزہ، اور ان نعمتوں میں سکون اور راحت، اور ان نعمتوں میں محبت اور رشتوں کی مٹھاس، یہ نہیں رہتی، یہ نہیں رہتی۔ اس لیے کہ اللہ کا کہا سچا ہے، اگر ناشکری کرو گے پھر میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے، پھر سزا بھی بڑی سخت۔ تو بہت آسان بہت پیاری عبادت ہے، اللہ کا شکر ہو، زبان پر بھی شکر کے کلمات ہوں، دل کی کیفیت بھی ہر وقت شکر کی ہو، اے اللہ آپ نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ عطا فرما رکھا ہے، میری نالائقیوں کے باوجود بہت کچھ دے رکھا ہے۔ اور شکر کی حقیقت یہ ہے کہ اس محسن کی طرف سے ملنے والی یہ نعمت کہیں اللہ کو محسن کو ناراض نہ کر بیٹھے، اس نعمت میں کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، یہ نعمت کا شکر ہے، یہ کرتے چلی جائیے، اللہ کی نعمتوں سے استفادہ اور برکتیں اٹھاتے چلی جائیے، دنیا میں بھی اللہ بہت دے گا، اور کل تو اللہ اسے بہت کچھ بڑھا کے عطا فرمائیں گے۔ اللہ نعمتیں بھی عطا فرما دے اور شکر کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔